ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو بچے نعت پاک پڑھنے والے وہ آ جائیں اور مختصر انداز میں نعت پاک یہ حضرات چلیے گا ان کا یہاں پہ جو آنسر ہے سمجھے گا لوگ سن لیں عالم دین نیچے بیٹھے آپ ایک اور اوپر آ گیا انشاءاللہ بنانے کے لیے تو جناب سلمان صاحب کو دعوت سفر دیتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لائے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے سماعت کے قلوب کو نہ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی حضرات ایک مرتبہ بلند آواز میں بات کر جانا پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کی تشریح پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ لب پر لیے درود کا تحفہ ادب کے ساتھ جائیں گے ہم بھی دیکھنا جائیں گے ہم بھی دیکھنا طیبہ ادب کے ساتھ. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد شاہ کے چہرے کو دیکھا ہے جس گھڑی شاہ کے چہرے کو دیکھا ہے جس گھڑی حضرت عمر نے پڑھ لیا حضرت عمر نے پڑھ لیا کلمہ ادب کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دہلیز مصطفیٰ پہ نکل جائے جس قدم دہلیز مصطفیٰ پہ نکل جائے جس قدم اس کا ملک پڑھائیں گے اس کا ملک پڑھائیں گے جنازہ ادب کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہوگی رسائی شاہ مدینہ تلک میری ہوگی رسائی شاہ مدینہ تلک میری احمد رضا کا پڑھتا ہوں احمد رضا کا پڑھتا ہوں سجدہ ادب کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میرا ہے یہ عقیدہ وہ جنت میں جائے گا میرا ہے یہ عقیدہ وہ جنت میں جائے گا ماں باپ کا جو چومے گا ماں باپ کا جو چومے گا طلبہ ادب کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے
صحابہ جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میرے بابا وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اے کاش آ کے خواب میں سرکار یہ کہے، اے کاش آ کے خواب میں سرکار یہ کہے، فیصل سناؤ نعت کا، فیصل سناؤ نعت کا نغمہ ادب کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے سلمان صاحب نے بڑے پیارے انداز میں نعت پاک گنگنا رہے تھے، بھائی یہ نعت بھائی نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کے لیے محمد علی صاحب کو دعوت دی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، ہر گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پر کوئی ہو جائے عمل پیرا،
قسم اللہ کی تم ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، قسم اللہ کی تم ماں کو ستانا بھول جاؤ گے، کڑا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر تیبا کو جاؤ گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی آتے پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے شانو صاحب کو دعوت سخن دی جاتی ہے، مائک پر تشریف لائیں، اپنی ہمت بھری آواز سے سامنے مخلوق کو رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے
حق سے لی موت میں کچھ مہلت میلاد کی آمد ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محترم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پر نذرانہ پیش کریں پڑے اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا قریبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رتبہ ولایت میں کیا گوشت نے پایا ہے رتبہ ولایت میں کیا گوشت نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے میرے گوشت کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے میرے گوشت کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے المدد پیرانے پیر غوثِ اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوثِ اعظم دستگیر لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے بغداد صبریا کی ہر بات نرالی ہے بغداد صبریا کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی ہے المدد پیرانے پیر غوثِ اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوثِ اعظم دستگیر ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے خواجہ سے اجازت لو بغداد چلے جاؤ خواجہ سے اجازت لو بغداد چلے جاؤ المدد پیرانے پیر غوثِ اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوثِ اعظم دستگیر السلام علیکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز میں
پیش کرنے کے لیے علامہ و مولانا پیر طریقت مختار شریعت مقار الرحمن صاحب کو مقار الرحمن جمالی صاحب کو دعوت سخن دی جاتی ہے. تو اپنے چھوٹے انداز میں غالباً 10-12 سال پہلے ہم نے سنا تھا کہ انداز میں پڑھتے تھے تو تھوڑا سا بتانے کے پڑھ نہیں جاتا ہے، لیکن بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسا بھی سنائیں گے حضرت. دعوت سخن دی جاتی ہے کہ نعت مصطفیٰ فرمائش ہے نبی کے گھنگھرانے والے. السلام علیکم حضرات. میں خود سوچتا ہوں نعت شریف پڑھنے کے لیے، مگر جب تک پڑھنے والے کو اپنی آواز سنائی نہ دے صحیح طریقے سے، جب تک پڑھنے والے کو خود بھی مزہ نہیں آئے گا. اس کو مزہ نہیں آئے گا. سننے والے تو کیا کہیں گے، مگر پڑھنے والے کو خود بھی مزہ نہیں آتا. نمبر 2، میں کانوں سے بہت کم سننے لگا. دوسرے، مجھے نزلہ بھی ہو گیا. آج اگر میں کچھ پڑھتا بھی تو نزلہ بھی ہو گیا. مگر جب آپ کا اسرار ہے، ان کا اسرار ہے، تو میں 2-4 شعر میں پڑھ سکتا ہوں. زیادہ تو مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا انشاءاللہ. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. درود شریف پڑھیے. نبی کے گھنگریاں لے بار، نبی کے گھنگریاں لے بار، گھنگریاں لے بار، نبی کے گھنگریاں لے بار. اب یہ میرے ہاتھ بہت زیادہ کانپ رہے ہیں، اس لیے یہ مائک بھی پکڑ میں نہیں آ رہا. نبی کے گھنگریاں لے بار، نبی کے گھنگریاں لے بار. اے شہ والا سید اعلیٰ، سارے جگ میں تیرا اجالا، سارے جگ میں تیرا اجالا. ہجر میں تیرے جان چلی ہے، ہجر میں تیرے جان چلی ہے. اب تو دکھا دے جمال نبی کے گھنگریاں لے بار، نبی کے گھنگریاں لے بار. اور حضرت احمد جب ہوئے پیدا، خالق ان پر خود ہوا شیدا. حضرت احمد جب ہوئے پیدا، خالق ان پر خود ہوا شیدا. اور برسی رحمت کی بدریا، اور برسی رحمت کی بدریا،
بھر گئے جھیلرتا نبی کے گھونگھریالے بال نبی کے گھونگھریالے بال سبحان اللہ سونی صورت ماشاء اللہ مونی مورت سبحان اللہ سونی صورت ماشاء اللہ مونی مورت صورت تیری دیکھ کے سارے صورت تیری دیکھ کے سارے مٹ گئے رنج و ملال نبی کے گھونگھریالے بال نبی کے گھونگھریالے بال. عرب میں ایک قاعدہ تھا کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ حضرات دائی کو مقرر کر دیا کرتے تھے. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے صدقے میں اور بہت سے بچے پیدا ہوئے. تو تمام دائیں اپنے اپنے خچروں پہ، اونٹوں پہ یا کسی بھی سواری پہ وہ بھاگ پڑے. بی حلیمہ کی جو گدھی تھی وہ بہت کمزور تھی تو وہ بہت آہستہ چل رہی تھی. تو جتنی دائیں تھی سب نے مالدار بچوں کو جا کے لے لیا گود میں. اب آپ رہ گئی اور جب آپ وہاں تشریف لائی تو سوائے آقا کے اور کوئی بھی نظر نہیں آیا. تو آپ نے ان کو ہی اپنی گود میں لے لیا. آپ کے شوہر نے کہا بھی ارے بھائی یہ تو خود ہی غریب ہے، یہاں سے ہمیں کیا ملے گا، چلو صبر کرو چلو واپس. تو آپ نے کہا کہ نہیں میں تو ان کو ہی لوں گی. تو آپ آقا کو لے کر کے اور چل دی. تو جو گدھی آپ کی کمزور تھی تو جب آپ اس گدھی میں بیٹھی ان کو لے کر کے تو وہ گدھی اتنی تیز چلی کہ تمام دائیوں کی گدھیاں جو کچھ بھی سواریاں تھیں وہ سب پیچھے چھوٹ گئی اور آپ سب سے آگے نکل گئی. تو حضرت شخص بنارسی جو چندیری میں رہتے ہیں ان کا ایک شعر ہے سلام میں، دائیاں راستے میں پچھڑتی رہی بی حلیمہ مگر آگے بڑھتی رہی، اور جو رفعت کے زینے پہ چلتی رہی گود میں اپنی لے کر یہ پڑھتی رہی. سبحان اللہ سونی صورت ماشاء اللہ مونی مورت صورت تیری دیکھ کے سارے مٹ گئے رنج و ملال نبی کے گھونگھریالے بال نبی کے گھونگھریالے بال. اور جب آپ اپنے مقام پہ تشریف لائی تو جن بکریوں کی تھنوں میں دودھ نہیں تھا ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے. جن اونٹنیوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا ان کے تھنوں میں دودھ بھر گیا. اور جو پیڑ مرجھا گئے تھے آپ کی تشریف آوری کے اندر وہ پیڑ بھی سبز ہو گئے. تمام چاروں طرف ہریالی ہریالی ہو گئی، پانی پانی ہو گیا. سب کچھ جو ہے
بہترین سے بہترین طریقے سے ہو گیا. تو پھر کیا کہ وہ فرماتی ہیں سبحان اللہ سوہنی صورت ماشاء اللہ موہنی مورت. صورت تیری دیکھ کے سارے مٹ گئے رنج و ملال. نبی کے گھنگریاں لے بال, نبی کے گھنگریاں لے بال. اور ایک منفرادہ فرمائیے خدا سے میں نے جب پوچھا کہ اے کونین کے مالک, خدا سے میں نے جب پوچھا کہ اے کونین کے مالک کسی کا تو بھی شہدا ہے, تو فرمایا محمد کا. سبحان اللہ سونی صورت ماشاء اللہ موہنی مورت. صورت تیری دیکھ کے سارے مٹ گئے رنج و ملال. نبی کے گھنگریاں لے بال. تیرے دوارے رب کے پیارے جو آوے سو ہاتھ پسارے. تیرے دوارے رب کے پیارے جو آوے سو ہاتھ پسارے, جو آوے سو ہاتھ پسارے. تیرے در کے سب ہے بھکاری, تیرے در کے سب ہے بھکاری. غوث قطب ابدال نبی کے گھنگریاں لے بال. نبی کے گھنگریاں لے بال. مقام راجہ فرمائیے سن اے تاج شفاعت والے, سن اے چاند سی صورت والے, سن اے تاج شفاعت والے, سن اے چاند سی صورت والے. اپنے ولی کو در پہ بلا کے, اپنے ولی کو در پہ بلا کے اب تو دکھا دے جمال. نبی کے گھنگریاں لے بال, نبی کے گھنگریاں لے بال, نبی کے گھنگریاں لے بال. اب بھیا 80 سال کی عمر آ گئی, کیا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی درود پاک کرنا پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد المعظم والکرام علیہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت مصطفیٰ کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. ہر مسلمان کی تمنا, ہر مسلمان کی تمنا ہے مدینہ دیکھے. ہر مسلمان کی تمنا ہے مدینہ دیکھے. رحمت و نور کا بہتا ہوا دریا دیکھے. رحمت و نور کا بہتا ہوا دریا دیکھے. ہر مسلمان کی تمنا ہے مدینہ دیکھے. اور اس نعت پاک کا یہ پہلا شعر.
نبی کی جو آغوش میں آئے ہم نبی کی جو آغوش میں آئے نور ہی نور زمین سے تھا فلک تک پھیلا نور ہی نور زمین سے تھا فلک تک پھیلا حور و ملک بھی آ کر 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 دیدار کر رہے تھے سرکار مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے سرکار مصطفیٰ کا اے کاش میں بھی جاؤں اے کاش میں بھی جاؤں سرکار کی گلی میں ہر مسلمان کی تمنا ہے مدینہ دیکھے ہر مسلمان کی تمنا اور اس ذات پاک کا یہ آخری شعر زخم دل انہیں کے سوا دکھاؤں کس کو زخم دل انہیں کے سوا دکھاؤں کس کو ہر غم نہ سناؤں تو سناؤں کس کو چشم کرم ہو آقا چشم کرم ہو آقا چشم کرم ہو آقا چشم کرم ہو آقا اب تو وطن میں رہ کر دل کو سکون نہیں ہے اب تو وطن میں رہ کر دل کو سکون نہیں ہے جاؤں تو چین پاؤں سرکار کی گلی میں ہر مسلمان کی تمنا ہے مدینہ دیکھی ماشاءاللہ بھائی یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو بڑے اچھے انداز میں نعت پاک پڑھتا ہے جن کا نام ہے علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کے نام کے بعد آتا ہے نام محمد اللہ کے نام کے بعد آتا ہے نام محمد یہ کائنات ہے ان کی ہم ہیں غلام محمد آمد شاہ کا پیغام سب لائیے آمد شاہ کا پیغام سب لائیے ان کے آنے سے زمانے میں باہر آئیے ان کا منگتا پوچھو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا پوچھو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا
میرے علی عیب کی وہ جو پردہ کرتے پوشی ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے لہدے میرے لہدے میرے لہدے کا تماشا نہیں ہونے دیتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے پر کہ صلی علی پھول کھلتے پر کہ صلی علی ڈھونڈ کر کہہ رہی ہے بات اے سبا وعلیکم السلام. سبحان اللہ. بھائی ماحول کو تبدیل کرتے ہوئے چونکہ غالباً 4-5 پڑھنا دے دو پڑھنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشن کر دیجیے. اس پہ بیٹھو اس پہ حضرت کو ذرا دھکا دیں. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. کربلا میں حسین بن حیدر حق سے فرما کے خون میں نہا کر. کربلا میں حسین بن حیدر حق سے فرما کے خون میں نہا کر. تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے. تاجداری یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے. یہ البار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کا. لیکن البار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کا. پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے. پاس پہنچے تو کی عرض رو کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے. تن پہ خاکہ کے ظالم کے کوڑے تن پہ خاکہ کے ظالم کے کوڑے
ہنس کے بولے بلال حبشی میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سجا دے میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سجا دے میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب مجھ کو بانگے مدینہ دکھا دے. سبحان اللہ. اب آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے زندگی محمدی مسجد کے امام صاحب حافظ قاری جناب عادل صاحب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے دعوت ہے. سفر ان اشعار کے ساتھ دی جاتی ہے کہ جب یہ ناچ پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں سبحان اللہ. جب یہ ناچ پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں اور زبان کی سرخ قینچی سے ہزاروں دل قدرتے ہیں. اللہ مولانا عادل صاحب کے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. عزیزان قدر گرامی نعت شریف کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور بالخصوص جہاں جہاں عید میلاد النبی کی نسبت سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے تو وہاں بالخصوص میرے دل نے یہی چاہا ہے کہ اس پروگرام میں اسی نعت شریف کو پڑھا جائے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہی دنیا کو بنایا اور اس نعت شریف سے جس کو میں ابھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اس کا خلاصہ کلام بھی یہی نکلتا ہے کہ اگر حضور نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آئیے ہم مراد آقا نامدار مدینی تاجدار سید ابرار و اخیار شہنشاہ دی وقار و عالم کے مالک و مختار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیک اسماء میں درود شریف کا نذرانہ اپنی عقیدت اور محبت و خلوص ثبوت پیش کرتے ہوئے پیش کرنے پڑیے. وآبا صلی اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشعار سمجھ میں آئیں تب آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں اور اگر آپ سمجھ میں نہیں بھی آئیں تب بھی آپ سبحان اللہ بولتے رہیں اور اگر زیادہ سمجھ میں آتے رہیں تو آپ کسی اور چیز سے بھی بول سکتے ہیں. آپ کو اختیار ہے جیسا آپ چاہے بول سکتے ہیں. نعت شریف کی چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے سنسار سے پہلے سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے سنسار سے پہلے سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے سنسار سے پہلے سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے سرکار سے پہلے
संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार से पहले। और शेर पर तवज्जो चाहूंगा। रब रहमत आलम जिसे कह के बुलाता, कह के बुलाता, रब रहमत आलम जिसे कह के बुलाता, कह के बुलाता, रब रहमत आलम जिसे कह के बुलाता, कह के बुलाता, रब रहमत आलम जिसे कह के बुलाता, रब रहमत आलम जिसे कह के बुलाता, था कौन भला अहमद मुख्तार से पहले, मुख्तार से पहले, था कौन भला अहमद मुख्तार से पहले, मुख्तार से पहले, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार से पहले, संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले। और अजीजा में क़द्र गिरामी इस शेर पर भी बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा। बस एक झलक देख लूं मैं गुंबद खज़रा, गुंबद खज़रा, बस एक झलक देख लूं मैं गुंबद खज़रा, गुंबद खज़रा, बस एक झलक देख लूं मैं गुंबद खज़रा, गुंबद खज़रा, बस एक झलक देख लूं मैं गुंबद खज़रा, बस एक झलक देख लूं मैं गुंबद खज़रा। ऐ मौत न आना कभी दीदार से पहले, दीदार से पहले, ऐ मौत न आना कभी दीदार से पहले, दीदार से पहले, सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार से पहले, संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये थे ज़ीनगर की मस्जिद के इमाम साहब, बड़े अच्छे अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बना रहे थे। अब आइए तकरीर के लिए अल्लामा मौलाना बाबा पढ़ोगे ना, तो क्या शेर आप पढ़ोगे क्या? पहला को तीन शेर दुरूद शरीफ पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हम गुनाह पर गुनाह करते हैं, हम गुनाह पर गुनाह करते
ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، وہ کرم کی نگاہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ کرم کی نگاہ کرتے ہیں۔ ان کی آمد کے شوق میں شام، ان کی آمد کے شوق میں شام، صاف پلکوں سے راہ کرتے ہیں، صاف پلکوں سے راہ کرتے ہیں۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، تیرے الطاف کے بھروسے پر، تیرے الطاف کے بھروسے پر بے تحاشا گناہ کرتے ہیں۔ اور شعر دنیا، کوئی عاصی نظر نہیں آتا، کوئی عاصی نظر نہیں آتا، ارے وہ جہاں تک نگاہ کرتے ہیں، وہ جہاں تک نگاہ کرتے ہیں، ہم گناہ پر حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں کہ زباں پر شکوے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، کہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم
से घबराया नहीं करते, हकीकत में बुलुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते कि ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ से हाथ खाली जाया नहीं करते, हकीकत में बुलुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई पढ़ने वाला, अरे और नहीं कोई पढ़ने वाला। नहीं तो बहुत शेयर में लोग काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस हमारे दरमियान पीर तरीक़त रहबर शरीअत जनाब वक़ारुर रहमान साहब क़िबला मर्कज़ुल आली व नूरानी व दीगर उलमाए अहले सुन्नत जो हमारी आंखों का नूर और सर की ताज है, जो हमारी आंखों का नूर और सर के ताज है, सभी अइम्माए मसाजिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अभी मुझे मालूम चला है कि कुछ अफराद बाहर किसी गैर ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं। बराए मेहरबानी आप तमामी हज़रात से मोतबारा गुजारिश है कि जल्द से जल्द जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम में लग जाइए, यानी कि मीलाद शरीफ के शहर में तशरीफ ले आइए, ताकि आपका आना भी रब की बारगाह में कबूल हो जाए और आपका वक्त भी किसी तरह ज़ाय और बर्बाद ना हो। जो वक्त आप याद मुस्तफ़ा में, मीलाद मुस्तफ़ा में गुजारेंगे, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह रहमान वही वक्त और वही टाइम हमारी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। जिंदगी तो इस तरह नहीं गुजारी कि हमारी बख्शिश हो जाए। मेरे ताजदार अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आज़मीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। या रसूल अल्लाह, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार में जाने लगा, मैं तो जाता मेरे सरकार में जाने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हर आशिक़ मुस्तफ़ा का यही ज़हन है, यही अक़ीदा है कि हमें किसी भी चीज पर नाज नहीं है, बस नाज है तो मदीने के ताजदार हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर करम हो जाए, उनकी निगाहें करम हो जाए, बस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। ये हमारे उलमाए किराम करम फरमा, माशाअल्लाह, हमारे मौलाना इजाज़ साहब क़िबला और मौलाना सिद्दीक़ साहब क़िबला, मौलाना आदिल साहब, जनाब यूसुफ साहब और हाफिज समीर साहब, इन सब की करम फरमाइया है कि इन लोगों ने मुझे आगे बढ़ा दिया, वरना इनके हसीन चेहरों को देखने के बाद सिर्फ मेरा इरादा ये था कि 3 शेर नाते पाक पढ़ने के बाद खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन अब इनकी करम फरमाइया है, बस अब इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया है, तो बस ये धक्का लगाते रहे, हम चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अतीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس نبی ہاشمی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے جو شاہ بہر و بر ہے، جو مالک خشک و تر ہے، جو اللہ کے پیغمبر ہے، جو امت کے رہبر ہے، جو صاحب انا اعطیناک الکوثر ہے، جو شہنشاہ کون و مکان، جو حق مطلوب ہے، جو دانۂ غیوب ہے، جو کالی کالی زلفیں والے ہیں، جو اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، جو قیامت کے دن ہم گنہگاروں کو اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے آقا، یعنی آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ سید و تنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، انتہائی خلوص الہیت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا تحفہ پیش کیجیے۔ پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تمنا میں لے کر آیا تھا نعت پاک پڑھنے کی، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو 3 شعر پڑھ کر اس تمنا کو پوری کر لی جائے، اور اگر اجازت نہ ہو تو اپنے بیان کو آگے بڑھائیں۔ حضرت وہ 3 شعر ایسے ہیں جو نعت پاک بھی ہیں اور اس میں اصلاح اعمال کا بھی ایک پہلو نظر آئے گا۔ بڑی ہی تیزی کے ساتھ میں صرف 3 شعر پڑھوں گا، وعدے کے مطابق آپ سبھی حضرات سبحان اللہ کہہ کر میرا ساتھ دیجیے۔ آواز تو بہتر نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ نبی کی شان میں جو بھی پڑھ لیا جائے وہ سبھی بہتر ہے، ان کی شاعر شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ کہ نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی۔ ایک میسج ملا آپ کو، کیا پڑھیں گے؟ نعت پڑھیں گے، گانا نہیں گائیں گے، کیونکہ گانا دل میں کیا پیدا کرتا ہے؟ نفاق پیدا کرتا ہے، اور منافقت یہ انتہائی گھٹیا درجے کی عادت ہے، اور منافق کا سخت سے سخت تر انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا ہے۔ تو گانا گائیں گے تو دل میں عشق رسول کی شمع روشن ہوگی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ خواب میں آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے، اور اگر حضور کی زیارت نصیب ہو گئی تو پھر اس کی قسمت کا ستارہ کیا کہنا۔ نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی، نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی، نعت احمد کے صدقے میں ہم کو انشاءاللہ جنت ملے گی، نعت احمد کے صدقے میں ہم کو انشاءاللہ جنت ملے گی، نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی۔ وہ دور حاضر کے مطابق چاروں طرف سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، جہاں دیکھو وہاں مسلمانوں کا چرچا، جہاں دیکھو وہاں مسلمانوں کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ آخر مسلمان اتنے ٹرینڈ میں چل کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ مسلمان نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ جس نبی کا ذکر زمین پر کرو تو آسمان میں خالق کائنات اس بندے کا ذکر کرتا ہو۔ اس نبی کا مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ الحمدللہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو غلام محمد ہیں۔ ہماری بات تو پارلیمنٹ میں کی جاتی ہے، ہماری بات تو ٹیلی ویژن پر کی جاتی ہے، ہماری بات تو گلی محلے میں کی جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو، ہم نے اس نبی کی بات کو گلی محلے میں پہنچا دیا ہے، تو نبی کے صدقے میں ہماری بات بھی گلی محلے میں، یہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں عزت چاہیے، اگر تمہیں شہرت چاہیے تو گستاخی کر کے شہرت مت حاصل کرو، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، حضور کی نظر عنایت ہو جائے گی، دنیا میں بھی شہرت، آخرت میں بھی شہرت۔ حضور سرکار شیر سنت فرماتے ہیں
پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے۔ اور میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ دنیا میں ہی اگر حضور کی پناہ حاصل ہو گئی، دنیا میں ہی اگر حضور کی نظر عنایت حاصل ہو گئی، دنیا میں ہی اگر حضور کی نگاہ کرم حاصل ہو گئی، تو انشاءاللہ الرحمن یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ اے زمانے کے دانشوروں تم غور سے میری ایک بات سن لو، اے زمانے کے دانشوروں تم غور سے میری ایک بات سن لو، اے زمانے کے دانشوروں تم غور سے میری ایک بات سن لو، بن کے دیکھو غلام محمد، بن کے دیکھو غلام محمد، تم کو دنیا میں عزت ملے گی، بن کے دیکھو غلام محمد، تم کو دنیا میں عزت ملے گی، نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ، ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی۔ تیسرا اور آخری شعر، ماں باپ سے سبھی حضرات محبت کرتے ہیں، جتنے حضرات یہاں موجود ہیں اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک سبھی کی بخشش فرمائے، آمین۔ جن کے بقید حیات ہیں، چاہے دونوں یا ایک، اللہ پاک ان کا سایہ ان کے بچوں پر قادر قائم ہوتا ہے۔ جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس میں ماں باپ کی عظمت بھی ظاہر کی گئی ہے اور ان بچوں کے لیے میسج بھی دیا گیا ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوستوں خوب کر لو عبادت اور ماں باپ کی کر لو خدمت، صرف عبادت سے بھی کام نہ چلے اور ماں باپ کی خدمت سے تو کام چل جائے گا، لیکن پھر رب کی بارگاہ میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ عبادت بھی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے۔ دوستوں خوب کر لو عبادت اور ماں باپ کی کر لو خدمت، دوستوں خوب کر لو عبادت اور ماں باپ کی کر لو خدمت، ماں کے قدموں کے نیچے یقیناً، ماں کے قدموں کے نیچے یقیناً اس کے بیٹے کو جنت ملے گی، ماں کے قدموں کے نیچے یقیناً اس کے بیٹے کو جنت ملے گی، نعت پڑھتے رہیں گے ہمیشہ، ہم کو جتنی بھی فرصت ملے گی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 بج چکے ہیں، کتنے منٹ بولنا ہے تاکہ اسی حساب سے 15-20 منٹ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب قدیر نے سورہ الم نشرح 30ویں پارے میں اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے رسول گرامی وقار، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچے کو بلند فرما دیا۔ کتنا بلند کیا؟ کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی سیما نہیں، کسی طرح کی کوئی لمیٹیشن نہیں، مطلق فرمایا، کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی۔ اے رسول گرامی وقار، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ میرے عزیزوں، کتنا بلند کیا؟ قرآن کریم نے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی، حدیث رسول میں اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی گئی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کتنا بلند فرمایا ہے۔ اور ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے، یہ مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس ایسی ہے، یہ محفل ایسی ہے جس محفل کی قدر و قیمت رب قدیر کی نگاہ میں بڑی عظیم ہے۔ اس محفل کی اس محفل کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عظیم ہے۔ میرے عزیزوں، حدیث شریف میں آتا ہے
کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں, زمین کا چکر لگاتے ہیں اور ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے. اب وہ فرشتے اس محفل میں بے تشریف فرما ہو جاتے ہیں, اس محفل میں حاضر ہو جاتے ہیں. جب وہ محفل برخاست ہو جاتی ہے, جب وہ محفل پوری ہو جاتی ہے, تو وہ فرشتے ان تمام مسلمانوں کے اعمال کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور رب قدیر ان سے پوچھتا ہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے اور فرشتے میری بارگاہ میں کیا لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ رب قدیر عالم الغیب و شہادہ ہے, جو ہو چکا ہے, جو ہوگا, تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. لیکن تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے, اے میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ فرشتے کہتے ہیں, اے مالک مولا ہم تیرے بندوں کی محفلوں میں گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ذرا یہ تو بتاؤ میرے بندے محفل میں کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, اے مالک مولا تیرے بندے اس محفل میں تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری تعریف بیان کر رہے تھے, تیری حمد بیان کر رہے تھے, تیری شان بیان کر رہے تھے, تیری تعریف کے چرچے ہو رہے تھے. میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں, نہیں نہیں مالک مولا تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اگر وہ بندے مجھے دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں, اے مالک مولا اگر تیرے بندے تیری زیارت کر لیتے تو اور زیادہ تعریف بیان کرتے, اور زیادہ حمد و ثنا کرتے, اور زیادہ تیری شان بیان کرتے. میرے عزیزوں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے, اچھا یہ بتا اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک مولا وہ جنت کا تذکرہ کر رہے تھے, وہ جنت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, جنت کی شان بیان کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا میرے ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ میرے عزیزوں, یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. جنت کا انکار کرنا کفر ہے اور جنت پر ایمان لانا یقینی طور پر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. میرے عزیزوں, فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اگر وہ میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک مولا اگر وہ تیرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو خوشی کے مارے پھولے نہ سماتے اور جنت کا اور زیادہ جو ہے ذکر کیا کرتے اور تیری عبادت کیا کرتے. میرے عزیزوں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اور کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک مولا جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے, جہنم کے عذاب سے ان کے دل جو ہے دہلے جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ذرا یہ تو بتاؤ کیا میرے ان بندوں نے جہنم کی زیارت کی ہے؟ کیا میرے ان بندوں نے جہنم کا مشاہدہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں, نہیں مالک مولا تیرے ان بندوں نے جہنم کی زیارت نہیں کی ہے, بس تیرے نبی کی زبان سے سن لیا ہے, تیرے نبی کی حدیث میں سن لیا ہے. میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس محفل میں جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. میرے عزیزوں, اب یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات اور عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں, مالک مولا اس محفل میں ہر بندہ, ہر شخص نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان سننے نہیں آیا تھا, بلکہ کچھ بندے تو ایسے ہی چلے آئے تھے. آج بھی ہماری محفلوں میں کچھ لوگ آتے ہیں نا, کچھ بریانی کھانے چلے آتے ہیں, کچھ چائے پینے چلے آتے ہیں, کوئی کسی طرح کا ناشتہ کرنے چلے آتے ہیں. میرے عزیزوں, فرشتے کہتے ہیں, مالک مولا ان کی نیت محفل رسول میں آنے کی نہیں تھی تو ان کا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے تھے ان کے صدقے میں میرے ان کی بھی مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیزوں, معلوم یہ ہوا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجانا, ذکر رسول کی محفلیں سجانا, یہ تو ہماری بخشش کی ضمانت ہوا کرتی ہے, یہ تو ہماری بخشش کی دلیل ہوا کرتی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کا اس قدر چرچا کیا ہے اور ہمیں حضور کے ذکر کرنے پر اس قدر فخر ہے کہ ہم زمین پر حضور کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان میں اللہ تعالی ہمارا چرچا فرما رہا ہوتا ہے, آسمان میں اللہ تبارک و تعالی ہمارا چرچا فرما رہا ہوتا ہے. تبھی تو رب قدیر نے دوسرے بارے میں ارشاد فرما دیا, فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور تم میری ناشکری نہ کرو. میرے عزیزوں, معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کرنے والوں کا چرچا جب آسمان میں ہو رہا ہے تو میرے نبی کا مقام کیا ہوگا, میرے نبی کی شان کیا ہوگی, میرے نبی کے ذکر کا عالم کیا ہوگا. میرے عزیزوں,
عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں فرمایا اے رسول گرامی وقار ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے, آپ کے چرچے کو اپنا چرچا بنا لیا ہے. یا مطلب جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں اے رسول گرامی وقار آپ کو بھی یاد کیا جائے گا, جہاں جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں وہاں آپ کو یاد کیا جائے گا. میرے عزیزوں کہ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اذان میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو بھی یاد کیا جا رہا ہے, جہاں پر نماز میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے وہاں پر حضور علیہ السلام کو بھی یاد کیا جا رہا ہے. کوئی بندہ یہ سوال کر سکتا ہے جناب یہ کون سی بات کرنے لگے ہیں, نماز میں تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, نماز میں تو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ سورہ محمد کی تلاوت بھی نماز میں کی جائے یا چوتھے پارے میں جو وما محمد اللہ رسول ہے اس کی تلاوت کی جائے. پوری نماز میں تلاوت ایسی کریں گے ہم کہ جس میں صرف اللہ کا نام آئے گا, رسول کا نام نہیں آئے گا, تو پھر نماز تو رسول کے ذکر سے خالی ہو گئی. میرے عزیزوں اب میں آپ کو ایک عشق کی مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو رکھا ہے, اپنے نبی کے ذکر کو رکھا ہے, اپنے نبی کے چرچے کو رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حضور علیہ السلام سے محبت ہے. کہاں پر کس سچویشن میں کس پوزیشن میں کس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر فرمایا ہے. میرے عزیزوں التحیات اٹھا کر دیکھیے, التحیات میں السلام علیک ایھا النبی, ایھا النبی سے کیا مراد ہے, کون سے نبی مراد ہے, کیا حضرت آدم مراد ہے, کیا حضرت موسیٰ مراد ہے, کیا حضرت عیسیٰ مراد ہے, کیا حضرت ادریس مراد ہے, کیا حضرت یونس مراد ہے, کوئی نبی مراد نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. نماز میں ہم اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. کیا مطلب کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور جب ہم بیٹھتے ہیں تو محمد رسول اللہ کا ذکر, اور جب ہم بیٹھتے ہیں تو محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے, یہ اپنے نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں وہاں رسول اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. آج ذرا اندازہ تو لگائیے کہ پوری دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سب سے زیادہ فالو کرنے والے لوگ ہیں, سب سے زیادہ ماننے والے لوگ ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے, آپ تشریف فرما ہوئے تھے, اور جب آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی اور آپ کی وصال فرمانے کے بعد پوری دنیا میں اس قدر اسلام نہیں پھیلا تھا, اس قدر حضور علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے. ظاہری طور پر انسانوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ اور مخلوقات کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ 18,000 مخلوقات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ تمام مخلوقات کے نبی حضور علیہ السلام ہے. نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش پر انسانوں ہی نہیں بلکہ چاند و سورج نے بھی خوشی منائی ہے, چرند و پرند نے بھی خوشی منائی ہے, شجر و حجر نے بھی خوشی منائی ہے, شمس و قمر نے بھی خوشی منائی ہے, برق و ثمر نے بھی خوشی منائی ہے. اور کیوں خوشی نہ مناتے, سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی تشریف لے آئے ہیں, ہمارے نبی تشریف لے آئے ہیں, ہمارے نبی ہمارے سینے پر تشریف لے آئے ہیں. میرے عزیزوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو اس وقت حضور علیہ السلام کو اتنے ماننے والے لوگ نہیں تھے. لیکن آپ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ جیسے جیسے زمانہ بیتتا چلا گیا, جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا, حضور علیہ السلام کا نام اتنا ہی اونچا ہوتا چلا گیا. جلوس محمدی کی سب سے پیاری مثال ہے. اب چونکہ الحمدللہ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہم حضور سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ ہم 12ویں شریف کے موقع پر جہاں پر محفل رسول کا اہتمام کرتے ہیں وہیں پر جلوس محمدی, میں اس جلوس کی بات کر رہا ہوں جو شریعت اسلامیہ کے مطابق نکالا جائے, وہیں پر الحمدللہ ہم اس جلوس محمدی کا بھی اہتمام کرتے ہیں. رست جو ہے گلی محلے میں گھوم کر ہم اس بات کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے امن و شانتی کا پیغام دیا ہے, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے انسانیت کا پیغام دیا ہے, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے عورتوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. میرے عزیزوں ہم جلوس محمدی کی مثال دیکھ لیں. پہلے زمانے میں جب یہ جلوس محمدی کا اہتمام کیا جا رہا تھا, پہلے چند علاقوں میں نکلا کرتا تھا, چند شہروں میں نکلا کرتا تھا, چند گلیوں میں نکلا کرتا تھا, لیکن آج تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اور جتنے بھی عاشقان رسول جہاں جہاں دنیا کی جس کونے میں پائے جا رہے ہیں ان تمام جگہوں پر جلوس محمدی کا انعقاد کیا جا رہا ہے. وہاں پر نبی کا نام لیا جا رہا ہے, وہاں پر نبی کے چرچے کیے جا رہے ہیں, وہاں پر نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیوں ذکر نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرما لیا, اے رسول گرامی وقار ہر آنے والا زمانہ آپ کے لیے پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا, ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے
کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے ذکر کو کسی اور نے بلند نہیں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول گرامی وقار، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت زیادہ بلند فرما دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، چاہے کوئی کتنے ہی حضور کی شان میں طرح طرح کی باتیں کیوں نہ کرتا رہے، اور یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، حضور کے نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زمانے میں بھی لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکا ہے، لیکن وہ مر گئے، وہ جل گئے، قرآن کریم نے ان پر لعنتیں بھیجی ہے، آنے والے قیامت تک تمام مسلمان ان پر لعنتیں بھیجیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو اتنا بلند فرما دیا ہے۔ میرے عزیزوں، حضور علیہ السلام کی شان تو بہت دور کی بات ہے، آئیے ان کی بارگاہ کی شان دیکھیے، ان کے دربار کی شان دیکھیے، ان کے دربار کا عالم کیا ہے، ان کی بارگاہ کا عالم کیا ہے۔ ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا، جب سے دنیا بنی ہے بادشاہوں کا آنا جانا لگا ہے، اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو وہ اپنے دربار کے قانون بناتا ہے، اور کیا بناتا ہے؟ تحریر کرتا ہے کہ باقاعدہ میرے دربار میں آنا، تو اور اپنے درباریوں سے کہہ دیتا ہے، اپنے جو وزیر لوگ ان سے کہہ دیتا ہے